2023 اپنے اختتام کی طرف ہے. 2 دن بعد ہی پھر 2024 نے آ جانا ہے. 2024 جو ہے نیا سال یہ ہمارے پاس آ جائے گا. دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، رات جاتی ہے پھر دن آ جاتا ہے. 1 ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ آ جاتا ہے، 1 مہینے کے بعد دوسرا مہینہ آ جاتا ہے، 1 سال کے بعد پھر دوسرا سال آ جاتا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ہزاروں سال سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. لیکن کچھ عرصے سے ہمارے معاشرے میں جس طرح بہت ہی زیادہ نئی خرافات پیدا ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے نیو ایئر نائٹ، نئے سال کی پہلی رات. اس کی تاریخی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن کچھ عرصے سے ہی اب لوگوں نے جو ہے وہ نئے سال کی پہلی رات منانا شروع کر دی ہے. اور اس رات کو ہوتا کیا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے مسلمان اس رات کو گناہوں میں گزارتے ہیں. گانے باجے کی محفلیں ہوتی ہیں، موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر، گاڑیوں کا سلنسر نکال کر لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اور شراب کی محفلیں سجتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ون ویلنگ بھی کی جاتی ہے. اور کئی ہمارے مسلمان بھائی فوت بھی ہو جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں اس رات. تو اس کی تاریخی کوئی حیثیت نہیں ہے. کچھ عرصہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کوئی تاریخی کام ہو، اور مسلمانوں کے یہ کرنے والا کام نہیں ہے. یعنی آپ کو کہے دن آتا ہے وہ چلے جاتا ہے پھر رات آ جاتی ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا فرمایا ہے. جس نے رات اور دن کو پیدا فرمایا ہے وہ اللہ ہے. خلفہ، یہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. لمن ارادہ ان یذکر او ارادہ شکورا. اللہ فرماتا ہے کہ اس میں نشانی ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے. میرے بھائیو، رات اور دن کے یہ آنے کا جو سلسلہ یہ ہزاروں سالوں سے چلتا آ رہا ہے. ہفتے کے بعد پھر دوسرا ہفتہ آ جاتا ہے، مہینے کے بعد پھر دوسرا مہینہ آ جاتا ہے، سال کے بعد پھر دوسرا سال آ جاتا ہے. یہ تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ہم نے اس کو غلط رنگ دے دیا. ہم کہتے ہیں جی سال کی، نئے سال کی یہ پہلی رات ہے، خوب گناہ کرو. گناہوں میں ہمارا نوجوان مسلمان اس رات کو گزارتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، عیاشیاں بدماشیاں کرتا ہے. ہمارا دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا دین اسلام تو یہ کہتا ہے رات کا آنا، پھر رات کا چلے جانا، دن کا آنا، یہ ہمیں فنا کا پیغام دیتا ہے. یہ ہمیں فنا کا پیغام دیتا ہے. رات جاتی ہے نا پھر دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے پھر رات آ جاتی ہے. علماء کہتے ہیں یہ رات اور دن کا آنا جانا ہمیں پیغام فنا دے رہا ہے. یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے لوگوں ہر چیز ہی فانی ہے، ہر چیز فانی ہے. جو ظاہری نظر آ رہی ہے وہ بھی فانی ہے، جو پوشیدہ ہے وہ بھی فانی ہے، جو پرانے کھنڈرات ہے وہ بھی فانی ہے، جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی فانی ہے. رات، دن، ہفتے، مہینے، سال، سب کی منزل ایک ہے، وہ ہے فنا کی منزل. وہ کیا ہے؟
فنا کی منزل، ہر چیز نے ہی فنا ہو جانا ہے، باقی رہنی ہے تو میرے رب کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ دن رات آ جا رہے ہیں، ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ نئے سال کی آمد پر خوشیاں منانے والوں، ہمارا دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ محاسبہ کرو اپنا، پچھلے سال تم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی قرآن کی تلاوت کی ہے، کتنا درود پڑھا ہے، اپنا محاسبہ کرو۔ ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے۔ اور یہ میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، علماء کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہماری زندگی کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری زندگی کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کل بھی 5 نیکیاں کی تھی، آج بھی ہم 5 نیکیاں کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں بہتری آنی چاہیے۔ ہمارا جو آج کا دن ہے یہ کل کے دن سے بہتر ہونا چاہیے، 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی ترقی ہو نیکیوں میں، یہ کیا بات ہوئی کل بھی 5 نیکیاں کی تھی، آج بھی 5 نیکیاں کی ہے۔ ایک کتاب میں لکھا تھا کہ ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا نا، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے 2 دن ایک جیسے ہے وہ بندہ دھوکے میں ہے، اور جس بندے کا آج کا دن کل سے بھی زیادہ برا ہے وہ بندہ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ آج کا دن کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ کل 5 نیکیاں کی تھی، آج 6 کر لیں، آج 6 کی ہیں پھر آگے 7 کر لیں، تو آج کا دن آپ کا گزشتہ دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ 2023 اپنے اختتام کی طرف ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، کتنے ہم نے روزے رکھے ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں، پھر 2024 جو آنے والا سال ہے، پھر ہم اپنا یہ مضبوط ذہن بنائے، پکا ذہن بنائے کہ انشاءاللہ اس سال میں پچھلے سال سے بھی زیادہ نمازیں پڑھوں گا، اس سال میں پچھلے سال سے بھی زیادہ قرآن کی تلاوت کروں گا، اس سال میں پچھلے سال سے بھی زیادہ درود پاک پڑھوں گا۔ اپنا محاسبہ کریں میرے بھائیوں۔ اب یہ اختتام ہے، اور ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو اس کا آغاز اور اس کا اختتام اچھا ہونا چاہیے، اس کا آغاز بھی اچھا ہو اور اس کا اختتام بھی اچھا ہو۔ بچہ جب بولنے لگتا ہے نا، ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ بچہ جب بولنے لگے تو اس کو اللہ اللہ کہنا سکھاؤ۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جب بچہ بولنا لگے تو اس کو کیا سکھانا ہے؟ اللہ اللہ کہنا سکھاؤ۔ پھر جب اس کو اللہ اللہ کہنا آ جائے نا، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھاؤ۔ جب آپ کے بچے کو لا الہ الا اللہ پڑھنا آ گیا، اس کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھنا سکھاؤ۔ یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ اپنے بچے کی تربیت کیوں، اس کا آغاز ہے نا بولنے کا، اس کی گفتگو کا، اس کے کلام کا آغاز ہے، تو ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا آغاز اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ کہنا سکھاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھاؤ، پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا سکھاؤ۔ یہ ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے۔ ایسے ہی جب اختتام ہوتا ہے، جب کسی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے مرنے کا وقت قریب آ جائے نا، اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، کلمہ شریف پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے بھائیوں، علماء نے لکھا ہے اگر کسی کا مرنے کا وقت قریب ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، اب اس کو نہیں آپ نے کہنا کہ کلمہ پڑھ، اس کو نہیں کہنا، یہ طریقہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جس بندے پر نزا کا وقت طاری ہے، آپ نے اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کو نہیں کہنا، کیونکہ اگر اس نے کہہ دیا میں نہیں مانتا، وہ نزا کے عالم میں ہے، وہ سختی کے عالم میں ہے۔
آپ اس کو کہہ دو اس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا وہ جاتے جاتے کافر ہو جائے گا. اس کو نہیں کہنا آپ نے. آپ کو پتا چل گیا ایک بندے کا جان کنی کا وقت آ گیا ہے, آپ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیں. اب ہوگا کیا, وہ آپ کی آواز سن کر وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا. اور علماء کہتے ہیں جب وہ کلمہ پڑھ لے پھر آپ بھی خاموش ہو جائے, وہ بھی خاموش ہو جائے, پھر اس سے کوئی دوسری بات نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہی ہونی چاہیے. اس کی آخری جو اس کا کلام ہے وہ لا الہ الا اللہ یہی ہونا چاہیے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کا آخری کلام دنیا سے جاتے وقت جس کی زبان پر یہ جاری ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سرکار نے فرمایا اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا. اس بندے کو اللہ نے جنت عطا فرما دینی ہے. تو انسان کا آغاز جب آپ بولنے لگے بچہ وہ بھی اچھا ہونا چاہیے, جو آخری کلام ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ ہمارے دین کا حسن ہے, ہمارا دین ہماری یہ تربیت کرتا ہے. اب 2023 کا اختتام ہونے والا ہے, یہ اختتام ہمارا اچھا ہونا چاہیے, نیکیوں والا ہونا چاہیے, نمازوں والا ہونا چاہیے, درودوں والا ہونا چاہیے, قرآن کی تلاوت والا ہونا چاہیے. پھر جب 2024 کا آغاز ہو تو وہ بھی نیکیوں والا ہی ہونا چاہیے. جب ہمارا یہ سال ختم ہو پھر بھی ہم نیکیوں والے کام کر رہے ہو, جب اگلا سال شروع ہو پھر بھی ہم نیکیوں والے کام کر رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ سال کا اختتام ہو اور ہماری رات گناہوں میں گزرے, ہماری رات شراب نوشی میں گزرے, ہماری رات گانے بجانے میں ڈانس میں گزرے. بالخصوص میرے جو نوجوان ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آج کل صورتحال کیا ہے اور سال کی جو پہلی رات ہوگی اس کو کیا کچھ ہونا ہے ان کو زیادہ پتہ ہے. تو سب سے میں دست بستہ یہی عرض کروں گا میرے بھائیوں, ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت نہیں کرتا. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. گانے بجانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, گانے گانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانا گانے سے سننے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے. گانا گانے سے اور سننے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے, یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان پہ لعنت, دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان پہ لعنت. دو آوازوں پر, پہلی آواز سرکار نے فرمایا خوشی کے موقع پر گانے بجانے کی آواز, گانے بازی کی آواز پر لعنت, اور غم کے موقع پر چیخیں چلانے کی جو آواز ہے اس پہ بھی لعنت. دنیا اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور جو شراب پینے والے ہیں اس کے بارے میں تو 10 قسم کے افراد پر نبی پاک نے لعنت فرمائی ہے. شراب کے حوالے سے بہت ہی سخت حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شراب بنانے والا ہے وہ بھی لعنتی ہے, شراب بنوانے والا بھی لعنتی ہے, شراب بیچنے والا بھی لعنتی ہے, اس کو اٹھانے والا بھی لعنتی ہے, اس کی قیمت لینے والا بھی لعنتی ہے, اس کو خریدنے والا بھی لعنتی ہے, جس کے لیے خریدی جا رہی ہے وہ بھی لعنتی ہے. شراب کے بارے میں ایسی یہ سخت حدیث پاک ہے. تو آج کا ہمارا مسلمان کیا کرتا ہے, نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ جو ہے گناہوں میں اس رات کو گزار دیتا ہے اور فخر سے بتاتا ہے, فخر سے وہ بتاتا ہے کہ میں نے رات کو یہ کام کیا ہے. میرے بھائیوں ہمارا دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہمیں چاہیے جب ہم نے پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر ہمیں چاہیے ہم کام بھی وہی کریں جو مسلمانوں والے کام ہیں. مسلمانوں والے کام ہیں. مسلمان کیا کرتے تھے, حضرت عبداللہ ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا مہینہ یا نیا سال آتا تھا نا تو صحابہ آپس میں یہ دعا پڑھتے تھے. کیا کہتے تھے, اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوازم من الشیطان. صحابہ یہ دعا کیا کرتے تھے جب بھی کوئی نیا مہینہ یا سال شروع ہوتا. سرکار کے غلاموں کا انداز یہ ہوتا تھا, دعا کرتے تھے یا اللہ یہ جو نیا مہینہ یا نیا سال ہم پر آ رہا ہے یا اللہ ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی یا اللہ اس کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا بنا دے. یا اللہ ہمیں ظاہری طور پر بھی اپنا فرما بردار رکھ,
باطنی طور پر بھی اپنا فرما بردار رکھ. وردوان من الرحمان. سال کے شروع ہوتے وقت صحابہ یہ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. جس طرح پچھلے سال ہم سے راضی تھا یا اللہ اس سال بھی ہم سے راضی رہنا. وجواز من الشیطان. یا اللہ ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. تو صحابہ کا یہ انداز ہوتا تھا. کتنی خوبصورت باتیں ہیں میرے بھائیوں. نیا سال آ رہا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. یہ دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ امن و سلامتی عطا فرما. یا اللہ نیا سال آ رہا ہے, ہمیں امن و سلامتی عطا فرما. یا اللہ ظاہری طور پر بھی امن و سلامتی عطا فرما, باطنی طور پر بھی امن و سلامتی عطا فرما. یا اللہ ہمیں ظاہری طور پر بھی اپنا فرما بردار رکھ. یا اللہ ہمارے باطن کو بھی اپنے نور سے منور رکھ. یہ دعا کرے, اللہ کی رضا مانگے. اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا رضوان من اللہ اکبر. اللہ فرماتا اللہ کی رضا یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. جس کو رب کی رضا مل جائے, اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے, کیسے پتا چلے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب آپ سے راضی ہو جائیں گے, سمجھ لینا رب بھی آپ سے راضی ہے. اللہ کے نیک بندے آپ سے جب راضی ہو جائیں گے نا, تو آپ سمجھ لو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے مجھ سے راضی ہیں. تو یہ ہمارا دین اسلام میرے بھائیوں ہماری یہ تربیت کرتا ہے. نیا سال آ رہا ہے, نیا مہینہ آ گیا ہے. اب ہم نے گناہ والے کام نہیں کرنے, بلکہ ہم نے دعائیں کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں. یا اللہ اپنا کرم فرما, یا اللہ اپنا فضل فرما. 2024 کا یہ جو نیا سال آنے والا ہے, یا اللہ پاکستان کے لیے اس کو رحمت و برکتوں والا بنا دے. یا اللہ پاکستان کو, ملک پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرما. یا اللہ 2024 میں یا اللہ ہمارے جو فلسطینی مسلمان بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں لوگ, یا اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرما. ہم یہ دعائیں کریں نئے سال کے شروع ہوتے وقت. میرے بھائیوں نیا سال مل رہا ہے, عبادت کریں. پہلے بھی میں نے شروع میں کہا ہے کہ عبادت کرے. یہ نہ ہو کہ پچھلے سال بھی ہم نے بے نمازی رہے, نیا سال آ گیا پھر بھی ہم بے نمازی رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں ایک موقع مل گیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اور زیادہ عبادت کریں. حضرت طلحہ حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت طلحہ اس حدیث پاک کے راوی ہے, بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت ہی پیارے صحابی ہیں. حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں 2 بندے نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, دونوں نے ایمان قبول کر لیا, دونوں صحابی بن گئے. کہتے ہیں وقت گزرتا گیا, ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا. وہ جو عبادت گزار تھا وہ کسی جنگ میں گیا, وہاں جا کے وہ شہید ہو گیا. اب یہ جو دوسرا تھا, حضرت طلحہ کہتے ہیں 1 سال کے بعد یہ بھی فوت ہو گیا. دونوں فوت ہو گئے, ایک شہید ہوا اور دوسرا وفات پا گیا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کچھ عرصے بعد میں نے جب خواب دیکھا نا, دونوں کے فوت ہونے کے بعد, کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. کہتے ہیں میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں, اور یہ 2 بندے بھی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں. اندر سے ایک بندہ آتا ہے, جنت سے باہر آیا, اور وہ بندہ جو سال بعد فوت ہوا تھا اس کو وہ پکڑ کے جنت میں اندر لے جاتا ہے. پھر وہ واپس آتا ہے, وہ دوسرا بندہ جو پہلے اس سے جو شہید ہوا تھا وہ اس کو پکڑتا ہے, پھر اس کو جنت میں لے جاتا ہے. حضرت طلحہ کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے صحابہ کو اپنا یہ خواب بتایا. مجھے یہ تعجب ہو رہا تھا کہ ایک بندہ عبادت گزار بھی تھا, پھر وہ شہید بھی ہوا, وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے, اور جو سال بعد فوت ہوا وہ شہید بھی نہیں ہوا, وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے. کہتے ہیں میں نے یہ خواب جب دیکھا میں نے صحابہ کو بیان کیا, بات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. سرکار نے فرمایا ہے میرے صحابہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے, حیران ہونے والی بھی بات نہیں ہے. دیکھو تو صحیح جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے, سرکار نے پوچھا ہے صحابہ بتاؤ اس نے رمضان کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ اس نے پہلے فوت ہونے والے کی بنسبت اس نے رمضان کے روزے رکھے یا نہیں رکھے؟ صحابہ نے اس کی جی ہاں یا رسول اللہ رکھے ہیں. سرکار نے فرمایا اس نے نمازیں اس سے زیادہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ جی ہاں یا رسول اللہ پڑھی ہے. سرکار نے فرمایا اس نے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کی ہے کہ نہیں کی 1 سال؟ صحابہ نے اس کی جی ہاں کی ہے. سرکار نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ پہلے عطا فرما دیا. اب ہمارے جو اپنے ہم سے روٹ گئے ہیں, جو چلے گئے ہیں, میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے. لیکن ہمیں اللہ نے موقع دے دیا ہے,
ہمارے پاس ابھی مہلت ہے، ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ہمیں چاہیے میرے بھائیوں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عمر بھی لمبی ہو، جس کے کام بھی اچھے ہو، جس کی عمر بھی لمبی ہو، جس کے کام بھی اچھے ہو۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بدترین بندہ کون ہے، شریر بندہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن اس کے کام اچھے نہ ہو، گناہوں والی وہ زندگی گزارتا ہو، عمر لمبی ہو اور وہ جو عمر لمبی ہے وہ نیکیوں والی ہو۔ سرکار نے فرمایا یہ بہترین آدمی ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہمارے پاس ایک سال اور آ رہا ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ عمر زیادہ ہوگی ہے نا، لوگ خوشیاں مناتے ہیں جی ایک نیا سال آ رہا ہے، ہمارے ایک سال میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نہیں جناب، ایک سال میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیواریں حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم موت کے اور قریب ہو رہے ہیں، ہمیں چاہیے تھا کہ اور زیادہ نیکیاں کریں، لیکن ہمارے نادان مسلمان کیا کرتے ہیں، اس رات کو گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے اور نیکیوں والی، کون سی زندگی؟ نیکیوں والی اللہ پاک ہم سب کو زندگی عطا فرمائے، سارے ہم سے خوش ہوں۔ یہ یاد رکھیں، یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے میرا محلہ مجھ سے تنگ ہو، میری وجہ سے میری گلی والے مجھ سے تنگ ہو، میری وجہ سے میرے ہمسائے مجھ سے تنگ ہو۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا بندہ ہے؟ سرکار نے فرمایا جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کریں، لوگوں کے، مسلمانوں کے حقوق کا خیال کریں۔ میں دعا کرتا ہوں